بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کوئی یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں رہی اور شاید کسی کی نظر لگی ہے یا پھر کسی نے جادو کیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات تو رزق میں برکت صرف اس وجہ سے نہیں رہتی کہ ہمیں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ نہیں آتا۔ رزق میں برکت کے لیے سب سے اہم چیز کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر ہم رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں گے تو ہماری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جس گھر میں نبی کریم کی سنت کے مطابق زندگیاں بسر کی جائیں اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں کبھی بھی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں آتی۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنے بستر پر بیٹھ کر یا کرسی میز پر کھانا کھانے میں کون سی باتیں ہیں۔ عام طور پر گھروں میں یہ رواج ہے کہ بستر پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا جاتا ہے، جس سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جدید دور میں میز یا کرسی پر بیٹھ کر کھانے کھائے جاتے ہیں، جو کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں، جس سے ہماری صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی زمین پر دسترخوان بچھا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق آج کی جدید سائنس بھی کرتی ہے کہ جس جگہ پر سویا جائے وہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو ہمارے رزق میں کمی ضرور آئے گی، جسم بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ بستر پر بیٹھ کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے ہماری صحت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں، جس سے ہماری صحت خراب رہتی ہے، اور اس دور میں ہم بستر پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت فون کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس سے ہماری توجہ کھانے کی طرف نہیں رہتی۔ ہم کھانا چبا چبا کر نہیں کھاتے، جس سے ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھایا کرتے تو زمین پر دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی چارپائی یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زمین پر دسترخوان بچھا کر اکٹھے مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ ان کے کہنے پر رسول اللہ نے اس صحابی سے دریافت کیا کہ آپ کے گھر میں کیا سب الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے؟ ان صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے گھر میں سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو سب مل جل کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، ایسا کرنے سے تمہارے رزق میں اللہ پاک اضافہ فرمائے گا۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول کریم سب کے ساتھ مل جل کر اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے، کسی چارپائی پر بیٹھ کر یا تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا نہ پسند کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ کھانا اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے خود بھی منع فرمایا کرتے اور دوسروں کو بھی اس کام سے بچنے کی نصیحت کرتے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برعکس اگر ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، ہمارے جسم سے چلاکی اور ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا زیادہ کھانے سے ہمارے معدے پر برے اثرات پڑتے ہیں، جس وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ٹیک لگا کر کھانا کھائے گا تو کھانے کی گزرگاہ سیدھی رہنے کی بجائے ایک طرف ہو جاتی ہے، جس وجہ سے کبھی کبھار ہم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نیز کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانا تکبر اور غرور کی نشانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اب ہم سائنسی تحقیق کے مطابق جانتے ہیں کہ سائنسدان ہمیں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانے سے کیوں منع فرماتے ہیں۔ جدید دور کے سائنسی تحقیق
بھی یہی بتاتی ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جدید دور میں تکیہ روئی سے بنا ہوتا ہے۔ نرم و نازک روئی انسان کے جسم سے توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ نرم و نازک بستر انسانی جگر کی توانائی کو خارج ہونے سے بھی روکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا نظام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو بے شمار بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت محمدی کے مطابق زندگی بسر کریں، زمین پر دسترخواں بچھا کر کھانا کھائیں۔ اس سے بھی بری بات تو یہ ہے کہ آج کل کے جدید دور میں لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ شادیوں یا بڑی بڑی پارٹیوں میں کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہے۔ یاد رکھیں، کھڑے ہو کر بھی کھانا کھانا انسان کی صحت پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے، جس سے انسان بے شمار بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کو ہمیشہ بیٹھ کر اور چبا چبا کر کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے کھانا کھائیں گے تو ہم کو کھانا جلد ہی ہضم ہو جائے گا، جس سے ہماری صحت بہتر رہے گی۔ اس بات پر خاص خیال رکھیں کہ کبھی میز یا کرسی یا تکیے کے ساتھ یا کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ اس طرح کھانے کو کبھی بھی اپنی عادت مت بنائیں۔ ہم کو ہمیشہ سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زمین پر دسترخواں بچھا کر کھانا کھانا چاہیے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ ہمارے پیارے نبی جب بھی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھویا کرتے۔ ہاتھ دھونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے صاف نہیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ بسم اللہ بلند آواز میں پڑھی جائے تاکہ جو بھی پاس بیٹھا ہو اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے، وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانا کھاتے ہوئے یا جب بھی یاد آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ اول و آخر۔ نمبر 3، کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے کھانا کبھی بھی نہ کھائیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کھاتا ہے، اس لیے رسول کریم نے ہم کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بایاں پاؤں زمین پر بچھا لیتے، جبکہ دایاں پاؤں زمین پر رکھ کر ٹانگ کا درمیانی گھٹنا اوپر بلند فرما لیتے۔ نمبر 5، رسول کریم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کھانے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا جائے، سونگنے اور پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ کام خلاف ادب ہے اور اس سے کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، رسول کریم کھانا کھانے سے پہلے نمکین چیز کھایا کرتے اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو آخر پر بھی نمکین چیز سے کھانا ختم کیا کرتے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ پاک نے نمک کے اندر بے شمار شفا رکھی ہے۔ نمبر 7، کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں، کھاتے وقت باتوں سے پرہیز کریں تاکہ مکمل توجہ کھانا کھانے کی طرف ہی رہے۔ نمبر 8، کھانا ہمیشہ اتنا ہی لیں جتنا آپ ختم کر سکیں، کھانا ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ کھانے والے برتن کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے تاکہ تمہارا کھانا برتن میں ضائع نہ ہو۔ کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرتے، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھویا کرتے اور ہاتھ دھونے کے بعد کسی صاف کپڑے سے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے خشک کر لیا کرتے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر موجود نہ رہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔